مجھے پھر گھما پھرا کے پھر حالات حاضرہ پہ، میں نے کہ حالات حاضرہ بہت سیریس سچویشن ہے، بہت ہاں یہ چیز۔ اب وہ جناب کپڑے سیٹ کر بیٹھ گیا، بھئی حالات حاضرہ سن کر میں نے کہا صورتحال ہے کہ دل کے مسائل بہت بڑھ رہے ہیں، میڈیکل ایشوز بہت ہیں دل کے، بالکل ایسے آنکھوں کے مسائل بہت زیادہ، اس لیے آئی اسپیشلسٹ پڑھ رہے ہیں، کانوں کے مسائل پڑھ رہے ہیں، بہت زیادہ ذہنی الجھنیں بہت بڑھ رہی ہیں۔ بالکل میں نے کہا مہنگائی بڑھ گئی، بادشاہ ظالم ہو گئے، اور کہنے لگا بہترین بات ہے، دلچسپ سے خوشی آئی کہ حالات حاضرہ سن کے نا اندر چس پہ آندی ہے، میرے کو چساں چینڈے۔ اب یہ لفظ کس کو سمجھ آئے گی؟ بادشاہ ظالم ہو گئے، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک۔ میں نے کہا حالات حاضرہ بہت خراب ہے، بہت خراب۔ لوگ دل کے مریض بن گئے، دل روح کی دنیا سے خالی، آنکھوں کے مریض بن گئے، میرے رب نے کہا یہاں نہ دیکھ، کانوں کے مریض بن گئے، روح کی دنیا سے کان خالی، کہا یہ نہ سن۔ اوپر مٹھی بھر کے پھینکے پتھر، آئے پتھر، مٹھی بھر کے اوپر پھینکے پھول تو اوپر سے آئیں گے پھول، اور الزام سارا بادشاہوں کو، حکمرانوں کو الزام۔ ایک بزرگ تھے تو انہوں نے ایک تصویر بنائی، اس میں لکھا جس نے غلطیاں نکالنی ہو چوک پہ، تو شام تک ساری غلطیاں ہی غلطیاں تھیں۔ دوسرے دن تصویر بنا کے کہا کہ جس نے غلطی نکالنی اس کی اصلاح کر دے، یہاں کسی نے انگلی بھی نہیں لگائی۔ بچپن سے زندگی گزری، مجھے یاد ہے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جنرل ضیاء الحق مرحوم، بھٹو مرحوم کا دور ختم ہوا، جنرل ضیاء الحق کا دور آیا۔ اس نے کہا جی میں نے اعتراض کیا ہے جنرل ضیاء الحق پہ کہ وہ تقریر کرتے ہوئے اپنے لب کیوں لگاتا ہے انگلی پہ ورق الٹتے ہوئے، سامنے ورق پڑھتے ہیں نا، تقریر کرتے ہیں بادشاہ۔ اس نے کہا میں نے یہ اعتراض کیا اور کہہ لگایا، دیکھیں میں نے کیسے اعتراض کیا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، 78 کی بات ہے، 78 کی بات ہے۔ حالات حاضرہ زندگی گزر گئے، اپنے جہاں سے بے خبر، سارے جہاں سے باخبر۔ اس نے کہا ابا جی مرحوم سبحان اللہ صرف 4 چیزیں پسند کرتے تھے، ایک سگریٹ، ایک پیپسی، ایک چائے، ایک خبریں۔ ابا جی کی بس یہ صفت تھی، اور خبریں ابا جی بہت سنتے تھے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ابا جی احتیاطاً دل کے مریض ہو گئے، پھر ابا جی شوگر کے مریض ہو گئے، پھر ہارٹ کے مریض ہو گئے، پھر یہ ہو گئے، پھر اللہ کی رضا کی خاطر ابا جی آخرت کو رخصت ہو گئے۔ بس وہ زیادہ پریشانی نہیں ہوئی، سارے جہاں سے باخبر، اپنے جہاں سے بے خبر۔ جب اپنے جہاں سے بے خبر ہوگا پھر یہ بادشاہوں کو گالیاں دے گا، بردیوں کو گالیاں دے گا، لوگوں کے خلاف اس کی زبان پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سڑکیں بلاک کرے گا، احتجاج کرے گا، جلاؤ گھیراؤ کرے گا۔ اور جب اپنے ساتھ جہاں سے باخبر ہوگا تو کہے گا سارا قصور میرا ہے۔ سارے انبیاء کہتے تھے سارا قصور میرا ہے، نبی کہتا ہے قصور، نبی قصور سے پاک، نبی غلطی سے پاک، نبی گناہ سے پاک، نبی بے عیب ہوتا ہے، نبی معصوم ہوتا ہے۔ پر سارے انبیاء قرآن میں بھرا ہوا ہے، ہر نبی کہتا ہے کہ اللہ قصور میرا ہے۔ ظلمت نفسی فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، ہر نبی میرے خود حضور ان کا فرمان بھی یہ ہے کہ یا اللہ کوئی میرا ہی قصور ہے۔ نبوت کا پیغام یہ ہے کہ قصور میرا ہے، نبوت کا پیغام تو یہی ہے۔ میں نہیں سمجھا سکا دعوت قومی لیلا و نہارا، میں ان کو نہیں سمجھا سکا، میرا ہی قصور ہے۔ میں فلسطین کی سرزمین پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقام ڈھونڈ رہا تھا، حضرت عزیر علیہ السلام کی جگہ ڈھونڈ رہا تھا، کچھ چیزیں خاموش میں اس سرزمین پہ کھڑا تھا، اور ایک احساس تھا کس قدم پہ کس نبی، 70,000 انبیاء وہاں تشریف لائے، کس جگہ پہ کون سا نبی آیا تھا۔ جس جگہ میں کھڑا ہوں اس نبی نے اللہ کے نام کو بیان کیا تھا اور اللہ کے نام کے تذکرے کیے تھے۔ اپنے جہاں سے باخبر ہو جائیں، اپنے جہاں سے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہونے لگے، بیوی رونے لگے، کیوں رو رہی ہے؟ کعب کی جدائی کا، واہ میرے محبوب میرا انتظار کر رہے ہیں، آج جا کے ان کے پاس روزہ کھولوں گا۔
اپنے جہاں سے باخبر تھے، اپنے جہاں سے باخبر تھے۔ حضرت پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہو رہے، ساتھ بیٹھے حضرت کے محبین بیٹے رو پڑے، کیوں رو رہے ہو؟ کہ آپ کی جدائی، اور میں ہر بشر نے جدا ہونا ہے، میں کیوں نہ یہاں سے جدا ہوں، آگے میرے دوست میرا انتظار کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھوں گا، دنیا کے قید و قیود سے آزاد ہو جاؤں گا۔ اپنے جہاں سے باخبر تھے، اس لیے وہ ایسی خوشحالی کی باتیں کر رہے، اپنے جہاں سے باخبر تھے۔ اپنی روح کو ہدیہ کریں، پھر آپ کی روح، میری روح ایسے سامنے کھل کے شیشے کی طرح آئے گی۔ یہ بتائیں شیشے میں کس کی تصویر نظر آتی؟ اپنی ہی نظر آتی۔ شیشے کے سامنے میں کھڑا ہوں تو میں نظر آؤں گا۔ شیشے کے سامنے یہ وجود نظر آتا ہے، غور سے سنیے گا، یہ وجود نظر آتا ہے۔ شیشے کے سامنے کبھی روح نظر نہیں آئی۔ وہ کون سا شیشہ ہے کہ روح نظر آئے؟ وہ کون سا شیشہ ہے کہ میں اپنی روح کو دیکھ سکوں؟ سیاہ ہے، سفید ہے، بدنما ہے میری روح، میں اندر سے کتا ہوں، خنزیر ہوں، کیا ہوں میں؟ اپنے آپ کو کیسے دیکھوں شیشے کے اندر؟ وہ کون سا شیشہ ملے؟ جسم دکھانے والا شیشہ تو ملا، روح دکھانے والا شیشہ آ گئی میری بات سمجھ؟ جسم دکھانے والا شیشہ تو ملا، روح دکھانے والا شیشہ نہ مل، روح دکھانے والا شیشہ نہ، روح دکھانے شیشہ نہ ملا۔ روح دکھانے والا شیشہ کیسے ملے گا؟ اپنی روح کو ہدیہ کریں۔ اگر خوشگوار اور خوشحال زندگی چاہتے ہیں، روح کو ہدیہ کریں۔ عمل پڑھ کے اپنے آپ کو ہدیہ کریں۔ یہ جو آپ اپنے آپ کو دم کرتے ہیں، میں نے دم کیا، میں نے حصار کیا، یہاں جنات ہیں، یہ جادو کے لیے میں نے اپنے آپ کو یہ عمل کیا، یہ ساری اپنی روح کو ہدیہ کر رہے ہیں۔ میں آپ، ہم سب اپنی روح کو ہدیہ کر رہے ہیں۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے ہر طرف گولیاں تھیں 1971 کی جنگ میں، اور میں درود ابراہیمی پڑھ رہا تھا، اور گولی کبھی ادھر سے نکلتی تھی، کبھی ادھر سے نکلتی تھی، کبھی ادھر میں سے نکلتی تھی۔ وہ درود ابراہیمی کے پڑھتے ہی کوئی دائیں دیوار آ گئی تھی، کوئی لوہے کا خول آ گیا تھا، نہیں، روح طاقتور ہوئی تھی۔ روح نے میرے جسم کو حصار میں لے لیا، روح نے میرے جسم کو حفاظت میں لے لیا، وہ روح میری محافظ بن گئی، روح میری محافظ بن گئی۔ اس کو کہتے ہیں موت خود محافظ بنتی ہے، موت خود محافظ بنتی ہے۔ اور جب موت کی حفاظت ہٹ جاتی ہے، پھر موت آ جاتی ہے، وہ موت نہیں ہوتی، وہ روح ہوتی ہے، روح محافظ بنتی ہے، روح حفاظت کرتی ہے۔ ایک جگہ جانا ہوا تو مرحوم کوثر نیازی ہمارے ملک کے اچھے انسان تھے، بھٹو مرحوم کے دور کے بڑے آدمی میں تھے، ان کی بات سننے کا موقع ملا، پرانی بات ہے، اس کے کچھ مہینے کچھ دنوں کے بعد موصوف فوت ہو گئے۔ کہنے لگے میں نے راجیو گاندھی سے کہا کہ ہماری روح ہماری حفاظت کرتی ہے۔ راجیو گاندھی حیران ہو گیا، یہ کیسے؟ کہا یہ روح ہوتی ہے، اور روح اگر طاقتور ہوتی ہے، روح حفاظت کرتی ہے، اور روح دو وجہ سے ہماری حفاظت چھوڑ جاتی ہے۔ ایک امر ربی کی وجہ سے کہ اب موت کا وقت آ گیا ہے، ایک اس وقت جب ہم روح کو طاقت دینا چھوڑ دیں، جس کو میں کہہ رہا ہوں اعمال کا، روح کو ہدیہ دیں۔ تو کہنے لگے راجیو گاندھی میری بات سن کے حیران، یہ کیا بات، عجیب بات، اپنی زندگی کے سفر میں روح کو طاقت دیں، روح کو قوت دیں، اپنی ذات کو سمجھیں۔ اگر اپنی ذات کو نہ سمجھا، پھر ساری عمر دوسروں کو سمجھتے اور دوسروں پہ اعتراض کرتے اور دوسروں کے کیڑے نکالتے، جس کو لفظ ہم کہتے ہیں تبصرے۔ ہاں، ایک بہترین مہذب لفظ ہم نے سنا ہے، وہ ہے تبصرے۔ پھر تبصرے کرتے کرتے گزر جائے گی زندگی، اپنی ذات کو نہیں پہچان سکیں گے۔ من عرف نفسہ، میں جو اپنی ذات کو پہچان گیا، فعرف اللہ، وہ اللہ کو پہچان گیا۔ جو اپنی ذات کو پہچان گیا، میں کون ہوں، آیا کیوں ہوں؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم کیا سمجھتے ہو ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ہم نے تو بیکار پیدا کیا، لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے، ہم تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، تم یہ سمجھتے ہو؟ جب اپنی روح کو ہدیہ کریں گے، بیماریاں یہ گئیں، قرضے یہ گئے، ناکامیاں یہ گا، پریشانیاں ادھر، ہر چیز ادھر ادھر بکھر جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور زندگی میں سکون، خوشیاں، خوشحالیاں آئیں گی۔
उस वक्त जब रूह को हदिया करेंगे, मेरी रूह ताकतवर होगी। कहने लगा कि मैं नेकी करना चाहता हूं, पता नहीं कोई चीज ऐसी है मुझे नेकी नहीं करने देती। वो रूह कमजोर है, रूह कमजोर है। किसी को सांप काट जाए, मैं दम करता हूं, ठीक हो जाता है। बिच्छू, भेड़, कोई जहरीली चीज काट जाए, मैं दम करता हूं, लोग ठीक हो जाते हैं। मैं दम करता हूं, लोग ठीक हो जाते हैं। कहा कि मेरे पास एक खास अमल है, मेरे पास एक खास अमल है, और मैं ये करता हूं, लोग ठीक हो जाते हैं। और कहा मेरे पास ये अमल एक चीज का आजमूदा है, मेरे पास कोई जादू का डसा हुआ ऐसा बंदा है जिसको चैलेंज से कह दिया हो कि तुझ पे जादू है। और दूसरे लफ्जों में, ये लफ्ज मैं खुद कह रहा हूं कि तेरे ऊपर खिंजीर का जादू है, कुत्ते का जादू है, खोपड़ी का जादू है, बंदर की खोपड़ी का जादू है। मुझे बंदा कहने लगा कि कोई जादू काले से काला, खतरनाक से खतरनाक बंदिश हो, मैं इस अमल को करके देता हूं, लोग ठीक हो जाते हैं। कहा बंधे हुए, जंजीरों में उलझे हुए, बंदिशों के मारे हुए ठीक करता हूं। कहा कि मैं चाहता हूं वो विर्द मैं आपको दे दूं, आप लोगों से नहीं छुपाते। तो मैं कहता हूं मैं भी आपसे ना छुपाऊं। मैं कहता तेरी मेहरबानी है, दे दे। और मैं आपसे भी अर्ज करूंगा, आपका कोई आजमूदा अमल है, खवातीन भी, मस्तूरात भी, आप भी, कोई नक्श है, कोई तावीज है, किसी मकसद के लिए आजमाया है, जरूर लिखें। उसके फायदे वजाहत से लिखें, उसकी तरतीब वजाहत से लिखें। कोई टोटका आजमाया है, जरूर लिखें, इंसानियत को नफा होता है। तो मैंने कहा बता दे मुझसे कहने लगा कि मैंने दरूद इब्राहिमी का चिल्ला किया हुआ है, मैंने दरूद इब्राहिमी का चिल्ला किया हुआ है। मैं इन सब मकासद के लिए दरूद इब्राहिमी पढ़ता हूं, और मैं दरूद इब्राहिमी पढ़ता हूं और पढ़ के किसी को दम कर देता हूं, किसी पे थुतकार देता हूं, किसी पे क्या करता हूं, बस मेरे पास दरूद इब्राहिमी है और मैं दरूद इब्राहिमी से सारे काम लेता हूं। कहा कि यहां तक कि मैं सफर में जाता हूं और मेरी चाहत होती है कि मैं ये खाने को मुझे मिले, ये पीने को मिले, मुझे इस तरह की रिहाइश मिले, इस तरह। कहा दरूद इब्राहिमी पढ़ता हूं, मुझे यकीन है, और वैसे हो जाता है। सोचें, जिस दरूद इब्राहिमी को नमाज में मेरे कमली वाले ने उसका इंतखाब किया है, वो कोई चीज आखिर होगी ना। सोचें तो सही, आखिर वो कोई चीज है सही, ऐसे तो नहीं है, वो चीज है ऐसे तो नहीं है। कहा कि मेरे पास दरूद इब्राहिमी है, मेरे पास दरूद इब्राहिमी, और मैं लोगों का इससे इलाज करता हूं और लोग ठीक होते हैं, उनके मसले हल होते हैं, उनकी बंदिशें जादू टूट जाते हैं। तो मैं तो चाहता हूं कि आज हम ये दरूद इब्राहिमी का अमल करें, इंशाल्लाह ये तासीर भी मिल जाएगी, और साथ जो बरकत की चाहत है कि अल्लाह कभी मुझसे बरकत ना छीनना। ऐसा ना हो मैं या मेरी नस्लें टुकड़े टुकड़े, दाने दाने, कतरे कतरे के मोहताज बन जाएं। अल्लाह मुझसे कभी बरकत ना छीना। ऐसा ना हो कि मैं ठोकरें खाऊं दर दर की, ऐ सखी आका मुझसे बरकत ना छीनना, कि मेरे अंदर बस सब कुछ खत्म हो जाए और मैं दुनिया के सामने जलील बन जाऊं और लोग मुझ पे हंसें। अल्लाह मुझसे बरकत ना छीनना और मेरी नस्लों से बरकत ना छीनना। बरकत सेहत में, बरकत नजर में, बरकत याददाश्त में, बरकत आज़ा में, बरकत जिगर में, बरकत गुर्दों में, बरकत दिल में, बरकत खून में, बरकत तिल्ली में, बरकत मेदे में, बरकत आज़ा में, बरकत सेहन पट्ठों में, जिस्म के हर हिस्से में बरकत, रूह में बरकत, दिल में बरकत, फिर माल में बरकत, जान में बरकत, औलाद में बरकत, सेहत में बरकत, इज्जत में बरकत, खुद बरकत में बरकत। ये बरकत मुझसे ना छिने और मुझसे ना छिने और मेरी नस्लों से ना छिने, और अल्लाह पाक हलाल तैयब ताहिर ये बरकत मुझे और मेरी नस्लों को देता रहे। आप ये चाहते हैं? मैं एक सफर से वापस आया एयरपोर्ट से, मुझे बंदे ने उठाया, यहां लाहौर में एक जगह टाउनशिप है, एक सोसाइटी है, वहां एक घर में ले गए। उस घर में जब गया तो एक साहब बैठे हुए थे, दो टूटी फूटी कुर्सियां। एक कहा कि मैंने इनको अपने घर में जगह दी हुई है, और उन्होंने कहा मेरा नाम ये है, मेरे पास एक जहाज सेसने होता था और मेरा सिक्का चलता था और मेरे पास दौलत और माल थी और मुझसे बरकत रूठ गई। अल्लाह बारिक अला मोहम्मद, ये देखें, वाला आले मोहम्मद, अल्लाह बरकत अता फरमा मोहम्मद पे, अल्लाह उनके तस्करों में बरकत दे, अल्लाह उनके नामों में बरकत दे, अल्लाह उनके जज्बों में बरकत दे, उनके सुनने में बरकत दे, उनके सोचने में बरकत मिलती है, उनको देखने से बरकत मिलती है, उनके तस्करों से बरकत मिलती है, उनके लिखने से बरकत मिलती है, उनको उनके तस्करे मिल बैठ के जो अभी हम करेंगे इससे बरकत मिलती है। कितने लोग होंगे जिंदगी में जो आपके मेरे सामने माल था, दौलत थी, रिस्क था, सेहत थी, इज्जत थी,
اور ان کا سکہ چلتا تھا، اور آج وہی لوگ ہیں جن کو کوئی جانتے نہیں، اور ان سے برکت روٹ گئی، ان سے برکت روٹ گئی۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں جب میرے والد کا وصال ہوا، ان کا والد کا وصال ہوا تھا محرم کے دوسرے عشرے میں، سن 94 ہجری، اور محرم کے دوسرے عشرے میں وصال ہوا تھا۔ فرمایا اگلے محرم میں لوگ جمع ہوئے، اور مجھے بھی علم تھا کہ لوگ جمع ہوں گے اور ہمارے گھر میں درود پاک پڑھا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں میں نے اس کا اہتمام کیا اور ایک بات پہ رویا، اس دفعہ میرے والد یہاں نہیں، اور کہا کہ رویا، اور پھر میں نے درود پاک پڑھا، اور اس درد، اس کیفیت، اس جذبے کے ساتھ فرمایا درود پڑھا، اور سب نے مل کے درود ابراہیمی پڑھا، اور بہت زیادہ پڑھا، اور سب نے مجھے استدعا کی کہ آج آپ کے والد نہیں ہیں، اس دفعہ آپ دعا فرمائیں۔ اور فرمایا پھر دعا کی، اس میں قرض کے پریشان بھی تھے، جن کے قرضے تھے، کوئی ایسے تھے جن کی اولاد نہیں تھی، جو ایسے تھے جن کا کاروبار یا فقر تھا، جن کے پاس غربت اور تنگ دستی تھی، کوئی ایسے بھی تھے جن کے اوپر حالات، مسائل، مشکلات، ان حالات، مسائل، مشکلات میں جادو بھی ہے، بندش بھی ہے، بیماریاں بھی ہیں، گھریلو مسئلے بھی ہیں، جھگڑے بھی ہیں، الجھنیں بھی ہیں، مقدمات بھی ہیں، ان حالات اور مسائل میں ناکامیاں، پریشانیاں، یہ ساری چیزیں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور فرمایا کہ وہ خوشحال ہو جاتے ہیں۔ ایک واقعہ امام محمد باقر نے فرمایا، عاشورہ کی شام تھی، ہم نے مل بیٹھ کے درود ابراہیمی پڑھا، جس میں ہمارے پیاروں کا تذکرہ اور ہمارے آبا کا تذکرہ، اور فرمایا درود ابراہیمی پڑھا۔ ایک شخص بالکل مفلس تھا، اور وہ یمن کی کسی بستی سے آیا تھا، عاشورہ کے دن کتنے دن کا سفر کر کے آیا تھا، اس کی کمزور سی اونٹنی تھی، اس کے پاس بھی کھانے کو نہیں تھا، اس کی اونٹنی کے پاس بھی کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ آیا اور آ کے دعا میں شامل ہوا، اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے درود ابراہیمی پڑھتا رہا۔ کہا وہ بدو تھا، اسے درود ابراہیمی صحیح پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، ہم دیہاتی کہتے ہیں، عرب میں اس کو دیہات میں رہنے والوں کو بدو کہتے ہیں، اس کو پڑھنا ہی نہیں آتا تھا، اور کہا ہمارے عمل میں شامل ہوا۔ آئندہ سال جب آیا تو اس کے ساتھ 7 اونٹ تھے، اور ہر اونٹ کے اوپر خوشحالی کے اثرات تھے، اور وہ خود خوشحال تھا، اس کے بیٹے ساتھ تھے، اور ہمارے لیے بہت توشے لایا اور ہدیے لایا، اور کہنے لگا کہ میں نے یہاں سے جانے کے بعد وہاں اونٹوں کا کام کیا، اونٹ ایک لیا، اس کو بیچا، بس اس میں برکت کے خزانے مجھے یہ ملے، اور آج میرے پاس خوشحالی ہے۔ اللہم بارک علی محمد، ہاں یہ اس کا ترجمہ ہے، وعلی آل محمد۔ جو برکت ملی تھی محمد آل محمد کو، اس میں سے آج ہم نے حصہ لینا ہے، جو برکت ملی تھی، اور جس برکت کو ہر نماز میں ہم پڑھ رہے ہیں، کوئی خیال ہی نہیں کیا۔ ساری زندگی نماز پڑھتے پڑھتے، ساری زندگی اتحیات پڑھتے پڑھتے ہو گئی کہ ہم یہ درود پڑھ کیا رہے ہیں، اور اس درود میں کن ہستیوں کا تذکرہ ہے، خیال ہی نہیں کیا، آج تک خیال ہی نہیں کیا۔ برکت اپنے غیب کے خزانے سے ملتی ہے، برکت غیب کے خزانے سے ملتی، اور ایک کثرت ہے، ایک برکت ہے۔ کثرت بھی بتا دو، کثرت بھی بتا دو۔ کتی کتنے بچے دیتی ہے؟ سورنی کتنے بچے دیتی ہے؟ سورنی بڑے بچے دیتی ہے، خنزیر بہت بچے دیتا ہے۔ ہم مری جا رہے تھے روحانی منزل میں، مری تو ایک جگہ نا کھلی جگہ پہ، وہاں پہاڑوں میں سور ہے، تو وہاں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بہت بچے دیتی ہے، پر ختم ہو جاتے ہیں۔ میں نے سڑکوں کے کنارے کتے مرے دیکھے ہیں، کبھی بکری مری نہیں دیکھی، آپ نے دیکھی ہو تو مجھے پتا نہیں ہے۔ سڑکوں کے کنارے کتے مرے بہت دیکھے ہیں، میں نے کتوں کے چھوٹے چھوٹے بچے گنے ہیں، 11 تک میں نے گنے ہیں۔ آپ میں سے کہیں کوئی تجربہ ہو، کوئی اس سے زیادہ بھی گنے ہیں؟ میں نے تو اس سے زیادہ نہیں دیکھے، 8 9 7 بچے ہوتے ہیں، ٹھیک۔ کوئی ایک بچہ، اگر یہ 11 ہی زندہ رہ جاتے تو آج تو میرے خیال میں سڑکوں پہ جگہ نہ ہوتی، کتے ہی کتے ہوتے۔ کیوں؟ اللہ نے حلال میں، بکری میں برکت رکھی ہے، کتا حرام ہے، اللہ نے اس میں کثرت رکھی ہے، کثرت رکھی ہے، یعنی وہ زیادہ ہیں، برکت نہیں رکھی، برکت نہیں رکھی۔ قدرت کا نظام دیکھیں کہ اللہ نے سپنی جو ہوتی ہے، سانپ کی مادہ سپنی میں اولاد کی محبت نہیں رکھی، جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو خود کھا جاتی ہے، جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو خود کھا جاتی ہے، اور جو ادھر ادھر بھاگ کے نکل جاتا ہے وہ سانپ بن جاتا ہے۔ اگر وہ خود نہ کھاتی تو یہاں تو چونٹیوں کی طرح سانپ ہوتے۔ دل میں محبت اللہ نے رکھی ہے، سانپ کی سپنی کے اندر سے محبت نکال دے، اللہ ہی دلوں میں محبت ڈالتا ہے، اور محبت ڈال دے ماں کے دل میں، حالانکہ وہ بھی ماں ہے، پر اس کے دل میں اللہ نے اولاد کی محبت نہیں ڈالی۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، ان کے اوپر قرضے بہت تھے، بیماریاں بہت تھیں، دکھ مسائل بہت تھے، زندگی ساری آج کے دن بھی
دکھیاروں غم کے ماروں کے حالات سنتے سنتے گزر گئی. ان کے حالات بہت خراب تھے. میں نے انہیں بتایا, میں نے کہا کیا پڑھتے ہیں؟ کہا یہ پڑھتا ہوں, یہ پڑھتا ہوں, یہ بالکل ٹھیک پڑھتے ہیں. کہنے لگا ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا. میں نے کہا کچھ ہوا ہے تو یہ زبان پہ آیا ہے, یہ بتاؤ. اس سے پہلے زبان پہ, کہنے لگا اس سے پہلے زبان پہ تو یہ چیزیں تھیں, یہ موسیقی ہوتی تھی, یہ گانے ہوتے تھے, یہ چیزیں ہوتی تھی, اب یہ آ گیا. میں نے کہا لگتا یہ ہے کہ اس کریم نے تیری زبان پہ اپنا نام دیا ہے, کچھ ہونے والا ہے, کچھ ہونے والا ہے. ایک اللہ والے کے پاس ایک بندہ آیا, کہنے لگا حضرت میری زبان اللہ کا ذکر کرتی ہے, دل غافل ہے. زبان اللہ کا ذکر کرتی ہے, دل غافل ہے. پر میں شکر کر, اللہ نے جسم کے ایک حصے اور زبان کو توفیق دے دی ہے, کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے, ایک وقت آئے گا دل کو بھی توفیق مل جائے گی. یہ نہ چھوڑنا, جس کو میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں, پہلے عادت بنا, ایک وقت آئے گی یہ عادت عبادت بن جائے گی. ایک وقت آئے گا یہ عادت عبادت بن جائے. اپنی روح کو طاقتور کریں, آپ کی روح پھر آپ کو نیکیوں میں ساتھ دے گی, آپ کی روح پھر آپ کو سخاوت میں ساتھ دے گی. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بہت ہے, سخی نہیں ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس تھوڑا ہے پر سخی ہیں. تونگری بدلست نہ مالست, بزرگی با عقلست نہ بسالت. اس کو غور سے سنیے گا. تونگری کا تعلق دل سے ہے, مال سے نہیں ہے. کتنے مالدار ہیں جو بخیل ہیں, جن کو اپنی ذات دوسروں کی ذات پہ خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہے. بزرگی با عقلست نہ بسالست. بڑا ہونے کا تعلق عقل سے ہے, بڑھاپے سے نہیں ہے. کتنے ایسے ہیں جن کی عمریں تھوڑی ہیں, اللہ نے انہیں عقل, سمجھ, حکمت, بصیرت, موقع شناسی, مردم شناسی, مزاج شناسی دے دی ہے. کتنے ایسے ہیں جن کے بال سفید ہو گئے ہیں, انہیں نہیں ملا. بزرگی با عقلست نہ بسالست. تونگری با دل است نہ بھمال است. تونگری کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے, دل سے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تونگری کی انتہا کر دی. حضور نے پوچھا ابی بکر کیا لائے؟ یا اللہ, یا رسول اللہ سب کچھ لایا. کہا گھر میں کس کو چھوڑا؟ کہا اللہ اس کے رسول کو. تونگری با دل است نہ بھمال است. اپنی ذات کو سمجھنا ہے نا, تو اپنی ذات کو ہدیہ دیں پڑھ پڑھ کے. پھر کیا ہوگا؟ اپنا مقام جنت میں آنکھوں سے دیکھ لیں. ہاں, مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ میں اپنا مقام جنت میں دیکھنا چاہتا ہوں. دیکھ سکتا ہوں, بالکل دیکھ سکتے ہیں. اللہ کے ولیوں میں, بڑی بڑی محدثین میں, صحابہ اہل بیت کی زندگیوں کے واقعات موجود ہیں. انہوں نے جنت میں اپنا مقام دیکھا, اپنا گھر دیکھا, روایات موجود ہیں. کہا کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا اپنی روح کو ہدیہ کر, اپنی روح کو ہدیہ. کہا کہ میں جنت میں اپنا مقام بھی دیکھنا چاہتا ہوں, اور اگر میرا جنت میں گھر ہے تو اس میں کھانا پینا بھی چاہتا ہوں. میں نے کہا روح کو ہدیہ کر. رب کریم کو کون سی چیز ناممکن ہے؟ میرے آپ کے لیے ناممکن ہے, اللہ کے لیے تو ممکن, اللہ کے لیے تو ممکن نہیں ہے. اچھا اس نے ایسا کیا, یوں چھوڑ دیں نیند کم ہو جائے گی. پہلے یوں چھوڑ دیں نا, ٹانگوں کو پکڑ کے کہتے ہیں یہاں پہنچنا میرا کام, نیند آگے آنا تیرا کام. وقت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئیں. پھر کہتے ہیں کسی فقیر درویش کے پاس گئے تھے, ملا کچھ نہیں. اس وقت تو بخت بیدار تھا اور بدبخت آنکھیں سو گئیں. کیا بات کر رہا تھا؟ ایک بندے کے سونے سے دیکھ لیں کتنا نقصان ہوا. کہا جنت میں کھانا بھی چاہتا ہوں, یہ بات تھی. میں اللہ کے لیے کون سی چیز دے رہا ہے؟ ہمارے لیے ناممکن ہے نا, اللہ کے لیے ناممکن نہیں. تو جتنی کسی چیز کی لذت لینا, کتنی چیز کی جتنی جو ہے راحت دینا چاہتا ہے, اتنا یہاں تھوڑا سا مجاہدہ کر لے. اس نے جو اعمال کیے, سورۃ اخلاص قل ہو اللہ پڑھی, درود پڑھا, اعمال کیے. مجھے ایک دفعہ بات ہوئی, بھول گیا, اسی کے بعد ملا مجھ سے کہنے لگا جو آپ نے کہا تھا سچ کہا. کیسے؟ کہا جنت میں اپنا مقام دیکھا, پھر مجھے لے گئے. کہا جنت کے کھانے اور مشروب کی چاہت رکھتا ہے. کہا یہ لے کھا. کہا میں ابھی کھانے بیٹھا تھا, تھوڑا سا کھایا تھا. کہا بھی تیرا دنیا میں حصہ پڑا ہے, وہاں پورا کر پھر آنا. اور یوں خواب, کہا ایک پل میں, یوں خواب ایک پل میں, یوں خواب ایک پل میں. کہا میرا ختم ہوا نا, تو کہا میرے ہاتھوں سے کھانے کی لذت, منہ میں کھانے کی لذت. اور کہنے لگا ابھی تک ہاتھوں میں خوشبو ہے. اس نے مجھے سنگھائی
یقین جانیے ایسی خوشبو تھی. میں کبھی سوچتا ہوں فواکہ، کبھی کہتا ہوں مشک، کبھی کہتا ہوں گلاب، کبھی کہتا ہوں عنبر، نہ معلوم کیا خوشبو تھی. یہ میری زندگی کے اندازے ہیں، وہ تو وہ جانے، اس کا نظام جانے. وہ اب تک اس کے ہاتھوں میں وہ خوشبو تشتہی انفس. جنت دیکھی، اپنا مقام دیکھا، پھر مجھے کہنے لگا کہ دنیا جنت بنوا دے. میں نے کہا یہ سوال تجھے کون دیتا ہے؟ سے پہلے میں یہ 5 کلمات جو بندہ پڑھتا ہے، فرمایا فرشتے سارے کام چھوڑ کے کہتے ہیں یا اللہ تیرے اس بندے نے دعا کی ہے، اور اس کی دعاؤں کی آمین میں لگ جاتے ہیں. اور بھی اس کے بڑے فضائل ہیں. یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین اور یا ارحم الراحمین.